السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 1.25 درود ابراہیمی کا عامل آپ بنیے اور تہجد کے وقت پڑھیے۔ تہجد کا ایک ایسا وقت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالی کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی درود شریف پڑھنے لگے اور 1.25 کی نیت کر کے وہ صرف اور صرف تہجد میں پڑھ کر 1.25 کی تعداد کو پورا کر لے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام ملتا ہے، اور وہ خاص انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں سکون پیدا فرماتا ہے اور دل کی جو مرادیں ہوتی ہیں، التجائیں اور آرزو ہوتی ہیں، ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے تو جو درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہیں اور نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تہجد کے وقت ایک عمل یہ بھی کریں کہ 1.25 درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ویسے تو میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ 1.25 درود ابراہیمی پڑھیں، 1.25، لیکن اس کے اندر نہ درود ابراہیمی کی قید ہے اور نہ یہ قید ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بلکہ صرف تہجد میں پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ تہجد میں کس طرح سے آپ پڑھیں، 1.25 کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا بیچ میں اگر کسی ایک دن کا گیپ ہو جائے کوئی فرق پڑے گا؟ یا اسی طرح سے ہماری بہنیں کس طرح سے ڈیلی عمل جاری رکھ سکتی ہیں؟ اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں تو نماز تہجد کی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کے بعد صرف آپ درود شریف پڑھنے بیٹھ جائیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں۔ یہ درود پاک بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ آپ سوچیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شفاعت ایسے شخص کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو مستقل روزانہ پابندی سے درود شریف اللہ کے نبی علیہ السلام پر پڑھتا ہے۔ تو تہجد میں آپ پڑھیں، معمول بنا لیں روزانہ کا کہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے یا 100 دفعہ پڑھنا ہے یا 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ مختصر درود شریف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور پڑھیں، اور 1.25 درود شریف صرف تہجد میں پڑھ کر یہ تعداد پوری کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کی مرادوں کو پورا فرما دے گا، کیونکہ تہجد میں اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ جاتا ہے بندوں کی التجائیں سننے کے لیے، بندوں کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگانے کے لیے۔ اور روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب بندہ وہ ہوتا ہے جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، عذر ہیں، شرعی عذر ہیں کہ روزانہ تہجد نہیں پڑھ سکتی، لیکن تہجد میں آپ درود شریف کا اہتمام کر سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اس حال میں نہیں ہیں آپ نماز تہجد پڑھیں، آپ اٹھ کر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد بستر پر بیٹھے آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ درود شریف کا اہتمام آپ جاری رکھ سکتی ہیں اور جتنا ہو سکے، لیکن یاد رہی کہ صرف تہجد میں پڑھنا ہے۔ نماز تہجد اور اسی طرح 1.25 درود شریف، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، یہ ایک ایسی مقناطیس ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش پر پہنچتی ہے اور رب ذوالجلال اس پر فخر فرماتا ہے۔ فرشتے ایسی محفل کو، ایسی جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر اس نیت سے یہ تعداد متعین کر کے درود ابراہیمی یا کوئی اور درود شریف یا درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، اس لیے 1.25 درود شریف پڑھیں، اور جب آپ 1.25 درود شریف پڑھ لیں گے آپ کو اللہ رب العزت ایک ایسا عامل بنا دے گا کہ آپ کو سب سے پہلی چیز جو خفیہ ہے وہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس کو کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت خالی نہ لوٹاتا۔
اللہ رب العزت اس کی جھولی کو بھر کے رہتا ہے، یعنی اس کی ایک ایک التجا، ایک ایک دعا، اس کی ایک ایک آہ، اس کی ایک ایک درخواست، اس کی ایک ایک بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے فرشتے سفارش کرتے ہیں، ایسے بندے کے لیے وہ زمین جہاں پر درود شریف پڑھا گیا ہوتا ہے وہ سفارش کرتی ہے، ایسے بندے کے لیے وہ ماحول، وہ رات، وہ دن اور وہ وقت رب کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر توکل رکھے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تو تقوی اختیار کرے، اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے تو اس کے لیے پھر راستے بنا دیتا ہے، راستے نکال دیتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز جو ہے اس عمل کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ اگر 1.25 درود پاک کی فضیلت جاننا چاہتے ہیں، اس پر میں ایک الگ مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہ ویڈیو دیکھیں۔ اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1.25 درود شریف پڑھنے کی طاقت کیا ہے، 1.25 درود شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ 1.25 پڑھنا ضروری ہے کیا، تعداد متعین کرنا ضروری ہے، بغیر گنے بغیر تعداد متعین کیے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے جب تعداد متعین ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے تو درود شریف زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے 100 مرتبہ پورا کرنا ہے، تو آپ اس کو بہت اچھے سے پڑھ لیں گے، بہنیں بہت اچھے سے پڑھ لیں گی، اور جب 100 پورا ہو جائے گا تو پھر اگر آپ کی نیت ہے مثلا 1000 پڑھنے کی تو آپ پہلے 100 پورا کریں گے کہ چلو اب 900 رہ گیا، پھر 100 پورا کریں گے چلو اب 800 رہ گیا، پھر 100 پورا کریں گے چلو اب 700 رہ گیا۔ اس طرح تعداد پوری ہو بھی جاتی ہے، آسانی سے بندہ پڑھ بھی لیتا ہے، اور ایک دلی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ ہاں میں نے اتنا پڑھ لیا۔ لیکن بغیر گنتی کے، بغیر تعین کیے، بغیر طے کیے، بغیر نیت کے اگر ویسے ہی پڑھا جائے تو پھر ایک تو یہ پتہ نہیں رہتا کہ پڑھا کتنا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بندہ تھوڑی دیر پڑھ لے تو وہ یہ سوچتا ہے میں نے بہت پڑھ لیا، بہت پڑھ لیا، اور حالانکہ تعداد کم ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہتر وہ ہے کہ انسان تعداد کو طے کر کے پڑھے، متعین کر کے پڑھے، اس سے ہوگا یہ کہ زیادہ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے 1.25 کی نیت کی ہے اور روزانہ آپ گنتی کے ساتھ تسبیح 5 مرتبہ گھما دیں، 500 دفعہ ہو گیا۔ اگر آپ جو ہے 10 مرتبہ گھما دیں گے تو پھر 1000 دفعہ ہو گیا۔ یعنی آپ تہجد میں پڑھیں، تہجد کے وقت میں پڑھیں۔ اگر آپ اس حال میں ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھ سکتے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتی کوئی بات نہیں، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں، بستر پہ بیٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کے حضور درود شریف پڑھنے لگیں، استغفار کا اہتمام کرنے لگیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں۔ اس کو جب آپ درود شریف پڑھنے کے بعد جب آپ رکھنے لگیں تو کم از کم 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اسٹارٹنگ میں آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور بات منور ہو جائے گی، پرنور ہو جائے گی، نور علی نور ہو جائے گی۔ تو نماز تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تہجد کا وقت ایک خاص وقت ہے، اور خاص وقت میں خاص باتیں ہوا کرتی ہیں، خاص چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور خاص چیزیں جب بندہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو رب ذوالجلال خاص ہی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔